قبر کا عذاب، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا عذاب، اس عذاب میں ایسے شخص کو آگ میں لپیٹا جائے گا، وہ پوری طرح سے دردناک آگ میں جل رہا ہوگا، جو روزہ میں بھی یعنی رمضان کے مہینے میں بھی بے حرمتی کیا ہو، جس نے رمضان کے ماہ میں بھی گناہوں سے باز نہ رہا ہو، دن میں روزہ رکھ لیتا، رات میں لیکن گناہوں میں مبتلا رہتا، اس کا عذاب دردناک ہوگا۔ اس عذاب میں ویسے لوگ بھی شامل ہوں گے جس نے ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی بات سنتے اور چغل خوری کیا ہو۔ اس عذاب کو ویسے لوگوں کو بھی جھیلنا ہوگا جس نے اپنے مال اور دولت رہتے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو، اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہوگی۔ کالے بچھو کا ہونا، یہ عذاب اس کو ہوگا جو دنیا کی رنگین میں مصروف ہو، کہ نماز سے کوسوں دور و سنت سے محروم تھا، دنیا کی بے شمار نازیبا حرکتوں جیسے کہ گانا بجانا، فلموں، ڈراموں وغیرہ کی لپیٹ میں تھا، جس میں مصروف ہو کر نیک عمل، نماز اور سنتی کاموں سے دور تھا۔ سیاہ کھار کھچر نما بچھو، یہ بچھو جب بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کے 70 ڈنگ کا زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی 1 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے۔ پسلیوں کا ٹوٹنا، اس عذاب میں قبر دبا کر اس شخص کی پسلیاں توڑ توڑ کر پیوست کر دیتی ہے جو بے نمازی ہو، جس نے والدین کی نافرمانی کی۔ ایسے شخص کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ساری پسلیاں سبھی ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں گی۔ الشجاع الاقرع، یہ ایک پرکار کا گنجا سانپ ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ یہ نماز ضائع کرنے والے کو ڈسے گا، اس کے ڈسنے سے 70 ہاتھ تک زمین میں دس جائے گا۔ قبر کا اندھیرا ہونا، جس نے فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری نہیں کی، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، نماز کی پابندی نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیا، زیادہ سمے زندگی کا گناہوں میں گزارا، اس طرح کی گنہگاروں کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ قبر میں سانپ کا ہونا، یہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ ایسے شخص کو 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ پیٹ میں سانپ کا ہونا، اس عذاب سے انہیں گزرنا ہوگا جس نے زندہ میں سود کھایا ہو۔ قبر میں ان کے پیٹ مکانوں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ ہوں گے جو پیٹ کے باہر سے بھی نظر آئیں گے۔ خنزیر نما حال، یہ عذاب ویسے شخص کو ہوگا جس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور حرام روزی کمائی۔ اس عذاب سے اس شخص کا منہ خنزیر جیسا ہوگا۔ آگ کی کیل، اس شخص کو آگ کی کیل ٹھوکی جائے گی جو غیبت کیا کرتا تھا، جو چغلی کرتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اس طرح کے عذابوں سے انہیں گزرنا ہوگا جس نے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچی اور دوسروں کی چغل خوری کیا ہو، جس نے حرام روزی کمایا ہو۔ مسلمانوں کو
ڈرا دھمکا کر بھتہ وصولا ہو، جو زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہو، جس نے جیتے جی چوری کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، جو تکبر کا عادی تھا، جس نے تہمت و بدگمانی کیا ہو، شراب و جوئیں کھیلتا ہو، یا اڈے کا مکھیہ شخص یعنی جو جوئے کا اڈا چلاتا ہو، نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا رہا ہو۔ قبر کے 3 سوال۔ کسی بھی شخص کو دفن کے بعد 2 فرشتے سے، ایک منکر سے دوسرے نکیر سے ملاقات ہوتی ہے، جن کی شکل بہت ہی ڈراؤنی اور کالی ہوگی، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی، جس سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہوگی، جن کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جسے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور آنے کے بعد دفن کی گئی شخص کو اٹھائیں گے اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، جس کا مطلب ہے تیرا رب کون ہے؟ ان کا جواب میں ہوگا اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من دینک، جس کا مطلب ہے تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرسول، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، جن سے یہ سوال کیا، اگر وہ سوالوں کا جواب دے دے گا تو وہ مسلمان ہوگا اور اسے قبر میں اچھی جگہ ملے گی اور چین و سکون ملے گا، لیکن یدی کافر ہوگا تو وہ ان سبھی سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، اور ایسا شخص بولے گا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ایسے شخص کے لیے آسمان سے پکارا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ والا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ ایسے شخص کو قبر کے عذاب اور سوال سے ملاقات نہ ہوگی جس نے اپنے زندگی میں الوداع یعنی ماہ رمضان یا جمعہ کے دن رخصت پایا ہو، جس نے دشمن سے صبر سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ غالب ہوا ہو یا شہید ہوا ہو۔ رات میں سورہ تبارک پڑھنے والوں سے بھی منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے۔ قبر میں رحمت۔ قبر میں رحمت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جس نے اپنے زندگی میں اللہ کا فرما بردار رہا، جس نے اپنی زندگی نیک کاموں میں گزاری، جس نے نماز کی پابندی کی، اس کی قبر میں چین اور سکون و آرام ہے۔ اس شخص کی قبر میں رحمت ہوگی جس نے دولت ملنے پر حج کیا، ماں باپ کا فرما بردار رہا، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچا، جس نے گناہوں سے پرہیز کیا، اس کی قبر میں رحمت ہوگی، جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، جس نے رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے، قرآن کی تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تعلیم دی، ان کی قبر سے رحمت کی خوشبو آئے گی، جنہوں نے اپنی زندگی تلاوت اور
روزے کی برکت کے لیے گزاری ہو، جس نے ذکر و انوار کیا ہو، ایسے لوگ کی قبر خوشبودار ہوگی۔ جو شخص صبر سے دنیا میں رہا ہو، اس کی عذاب نہیں ہوتی۔ عذاب آنے پر نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ، یہ تمام زندگانی تکالیف برداشت کرتا تھا، اب آرام سے لیٹا ہے۔ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے کیا پتہ کتنے لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے رب کے بتائے راستے پر چل کر اپنے رب کو راضی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔